السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 702 ہے۔ سورہ اعراف کی ایک آیت کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 164۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، قالت کہا، امتن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، لیما کیوں، تعظون تم وعظ کرتے ہو، قومن ایسی قوم کو، اللہ کی اللہ مہلکہم انہیں ہلاک کرنے والا ہے، او یا معذبہم انہیں عذاب دینے والا ہے، عذابا شدیدہ سخت عذاب۔ قالوا تو انہوں نے کہا، معذرتن معذرت پیش کرنے کے لیے، الی ربکم تمہارے رب کی طرف، ولعلہم اور شاید کہ وہ یتقون ڈر جائیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کر دینے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور جب انہی میں کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا۔ دوسری بات، تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ تیسری بات، دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری و ذمہ ہو جائیں۔ چوتھی بات، اور شاید کہ نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ بزرگان محترم، ہفتے کے دن ان مچھلیوں کے پکڑنے اور نہ پکڑنے کے سلسلے میں بنی اسرائیل میں 3 جماعتیں ہو گئی تھیں۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے بتایا آپ کو کہ بنی اسرائیل کے لوگ جن کے اوپر ہفتے کے دن مچھلیوں کے پکڑنے پر پابندی تھی، مگر انہوں نے مچھلیاں پکڑیں، اس میں ہیلے بازی کی، طرح طرح کے کام کی، حرکتیں کی، شرارت کی۔ تو ہفتے کے دن مچھلیوں کے پکڑنے اور نہ پکڑنے کے سلسلے میں بنی اسرائیل میں 3 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت وہ جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر حد سے تجاوز کر رہی تھی، اور دوسری جماعت وہ جو ایسے لوگوں کو مچھلیاں پکڑ رہے تھے اس عمل سے روک رہی تھی۔ یہ دوسری جماعت تھی جو مچھلیاں پکڑنے والوں کو مچھلیاں پکڑنے سے روک رہی تھی، اور تیسری جماعت وہ تھی جو ان لوگوں کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھ تو رہی تھی مگر خاموش تھی، نہ خود مچھلیاں پکڑتی تھی وہ جماعت، اور نہ ہی مچھلیاں پکڑنے والوں کو روک رہی تھی۔ یہ تیسری جماعت تھی۔ یہ جو تیسری جماعت جو خاموش تھی وہ ان لوگوں سے جو مچھلیاں پکڑنے والوں کو روک رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کا ارادہ تمہاری بات ماننے ہی کا نہیں ہے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ہلاکی کر دے گا یا سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، تم کیوں خواہ ان کو نصیحت کر رہے ہو، چھوڑو ان کو۔ یہ بات کہہ رہی تھی یہ جماعت۔ تو دوسری جماعت نے جو ان لوگوں کو روک رہی تھی یہ کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو صرف اس لیے روکا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری جب پیشی ہوگی تو ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم نے برائی سے روکنے کا فریضہ تو پورا کر دیا۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ مان ہی جائیں اور اپنے رب سے ڈرنے لگیں اور گناہوں سے بچ جائیں، بس ہم نے اس لیے کیا ہے۔ معذرت حجت تو پوری ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہم بچ جائیں، یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم نے تو ان کو روکا تھا مگر یہ رکے نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس معاملے میں بنی اسرائیل کے لوگ جو 3 حصوں میں بٹ گئے، 3 تہائی ہو گئے۔ ایک تہائی تو وہ تھے جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے والوں کو روکا، یہ تقریباً 12,000 لوگ تھے، بعض مفسرین کہتے ہیں، اور وہ لوگ 1 تہائی تھے جنہوں نے روکنے والوں سے یہ کہا تھا کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو،
اور ایک تہائی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں شکار کرتے ہوئے حد سے تجاوز کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ظاہر بات ہے کہ صرف اس آیت میں اتنا ہی بیان کیا گیا کہ مچھلی پکڑنے والوں کی ایک جماعت تھی، ایک جماعت وہ تھی جو مچھلی پکڑنے والوں کو نصیحت کر رہی تھی، اور تیسری وہ جماعت تھی جو خاموش تھی، نہ خود ہی مچھلیاں پکڑ رہی تھی اور نہ ہی مچھلیاں پکڑنے والوں کو روک رہی تھی۔ یہ تین جماعتیں۔ پھر یہ مچھلیاں پکڑنے سے کیا ہوتا ہے، اس کا عذاب، اس کو ہم اگلی آیت میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی نافرمانی کرنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔